بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ موجہات کو ذکر کر لیں۔ موجہات ثانیہ میں پڑھ چکے ہو۔ موجہات کل کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں شک میں پڑ گئے؟ ہاں، موجہات کل 15 موجہات ہیں۔ موجہات ویسے ہے زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور ہے معتبر ہے وہ 15 ہیں۔ موجہات یہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس قضیے میں جہت قضیہ موجود ہوتی ہے اس کو موجہہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موجہہ۔ دنیا میں جو بھی قضیہ ہوگا، کائنات میں جو بھی قضیہ ہوگا، اس میں 4 نسبتوں میں سے، ویسے تو 5 ہوتی ہے لیکن 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت اور کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی۔ تم دنیا کا جو بھی قضیہ اٹھاؤ گے ان میں 5 کیفیات میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت کا ہونا، 5 کے نسبتوں میں سے کوئی نہ کسی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ 5 کا ہونا ضروری ہے، لیکن 5ویں کا مناطقہ اس در اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ خارج میں وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے 5ویں کا اعتبار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ 4 نسبتوں کا ہونا یا کیفیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جو بھی قضیہ ہوگا ان میں ضرور کوئی نہ کوئی کیفیت اور نسبت ضرور ہوگی۔ وہ 4 قسم کی کیفیات اور 4 قسم کی نسبتیں وہ یہ ہے۔ پہلی کیفیت اور نسبت ہے ضرورت کی۔ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے نفی ضروری ہوگی، یا وہ دوام کی ہوگی۔ دوام کا معنی ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے نفی دائمی ہوگی۔ تیسری ہے بالفعل کی، کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے نفی بالفعل ہوگی۔ بالفعل ہونے کا مطلب ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی۔ اور چوتھی کیفیت اور نسبت وہ یہ کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے نفی بالامکان ہوگی، ممکن ہوگی۔ یہ 4 قسم کی نسبتیں ہیں، کیفیتیں ہیں جن کا مناطق اعتبار کرتے ہیں۔ ایک 5ویں ہے، وہ ہے امتناع کی، کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے یہ ممتنع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ممتنع ہوگی۔ کھڑے ہو جاؤ بے شرم، بیمار تو نہیں ہے؟ جی کھڑے ہو جاؤ، بخار تو نہیں ہے نا؟ پھر کھڑے رہو۔ تو 5ویں کیفیت اور نسبت ہے امتناع کی، کہ محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی یہ ممتنع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ممتنع ہوگی۔ یہ جو بھی قضیہ آپ اٹھاؤ گے، جیسے کہ مشہور مثال ہے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان حیوان ہے، موجبہ کی مثال ہے۔ اب ہر انسان حیوان ہے تو یہ حیوان ہونا اس انسان کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی تم قضیہ اٹھاؤ گے، کل طالب مجتہد، مجتہد ہونا جو طالب کے لیے ثابت کر رہے ہو۔ کل مسلم کیا ہے؟ مسلم، کل مسلم مسلم، کل مسلم صادق، کل مسلم داخل فی الجنتی،
یعنی یدخل فی الجنتی، تو یہ دخول فی الجنہ آپ جو بھی لوگے قضیہ لوگے محمول موضوع کے لیے ثابت یا محمول کی موضوع سے نفی، یا ضروری ہوگی یا دائمی ہوگی یا بالفعل ہوگی یا بالامکان ہوگی اور یا بالامتناع ہوگی۔ امتناع کو چونکہ یہاں مصنف نے شمار نہیں کیا، مناطق کا اعتبار نہیں کرتے خارج میں نہ پائے جانے کی وجہ سے، اس لیے چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ اب یہاں دیکھو کل انسان حیوان، حیوان ہونا انسان کے لیے ثابت ہے، اور یہ ثابت ہونا ضروری ہے یا دائمی ہے یا بالفعل ہے یا ممکن ہے؟ ضروری ہے۔ اب یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن جو بھی قضیہ لوگے وہ ان چار کیفیتوں اور ان چار صفاتوں سے خالی نہیں ہوگی، ضرور کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی کیفیت اور کوئی صفت ثابت ہوگی۔ ایسے قضیے کو کہتے ہیں وہ ان چار کیفیات، یہ جو چار کیفیات ہیں، وہ جو کیفیت ہے یہاں یہ محمول حیوان ہونا انسان کے لیے ثابت ہے، یہ کس کیفیت میں ثابت ہے؟ ان چار میں سے ضروری کی نسبت سے ثابت ہے، تو وہ نسبت، وہ کیفیت جو ہے، وہ صفت، وہ ضرورت کی ہے۔ لہذا وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو کہتے ہیں مادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مادۃ القضیہ، قضیے کا مادہ کہتے ہیں، قضیے کا مادہ۔ اور اس مادے کو جس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس مادے پر جو لفظ بولا جاتا ہے، جو لفظ دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہت، اسے کہتے ہیں جہت۔ اب دیکھو حیوان ہونا انسان کے لیے ثابت ہونا یہ ضروری ہے، تو وہ جو مادہ اور کیفیت ہے ضرورت کی، وہ اس کو کہتے ہیں مادہ، اور اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں بالضرورت سے، بالضرورت ہی۔ تو جو ضرورت سے ہم اس کو تعبیر کر رہے ہیں، یہ جو ضرورت اس مادے پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہت، اسے کہتے ہیں یہ دال ہے علی المادہ۔ لہذا اس ضرورت، لفظ ضرورت کو جو اس مادے پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ۔ وہ مادہ قضیہ ہے محمول موضوع کے لیے جس کیفیت میں ثابت ہو یا جس کیفیت میں اس کی نفی ہوگی، سلب ہوگا، وہ مادے کو کہا، اس کو مادہ کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو اور اس نسبت کو، اور اس لفظ مادے پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جہت کہتے ہیں۔ اور یہ جہت اگر قضیے میں موجود ہوگا تو اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں، اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں۔ اب اس میں جہت قضیہ موجود ہے، قضیے کی جہت موجود ہے جو اس مادے پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے اس ایسے قضیے کو کہتے ہیں موجہہ، اس کو کہتے ہیں موجہہ۔ اور اگر یہ مذکور نہ ہو کل انسان حیوان، تو کل انسان حیوان، اب اس میں جہت قضیہ، جہت موجود نہیں ہے، باقی نسبت تو موجود ہے، ایسے قضیے کو کہتے ہیں مطلقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلقہ۔ یہ قضیہ مطلقہ ہے، یعنی اس میں جہت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، جہت کی قید سے آزاد ہے۔ مطلقہ معنی آزاد ہے، یعنی اس میں یہ قید نہیں لگی جہت کی، اور جب اس کے ساتھ جہت کی قید لگ جائے تو اب اس کو کہتے ہیں موجہہ۔ مطلقہ اور موجہہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قضیہ جو بھی ہوگا دنیا میں، کائنات میں جو بھی قضیہ ہوگا، اس قضیے میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ان چار کیفیات اور چار نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت میں ہوگی۔ لہذا وہ نسبت جو ہوتی ہے یا ضرورتاً ثابت ہوگی، یا بالدوام ہوگی، یا بالفعل ہوگی، یا بالامکان ہوگی، اس کو مادہ کہا جاتا ہے، اور اس مادے پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جہت۔ اور یہ جہت جس قضیے میں ہوتا ہے اس کو موجہہ کہتے ہیں، اور اگر یہ جہت قضیے میں نہ ہو تو اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ موجہہ سمجھ میں آ گیا؟ اب جس قضیے میں یہ جہت موجود ہے وہ موجہہ ہے۔ تو موجہات تو ویسے بہت سارے ہیں، ایسے قضیے موجہہ بہت سارے ہیں، لیکن مناطقین میں جتنے کا اعتبار کرتے ہیں وہ کل 15 ہیں۔ 8 بسائط ہیں اور 7 مرکبات ہیں، 8 بسیطے اور 7 مرکبات۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اس قضیے کو ہم سچا کہیں گے اور جھوٹا کب کہیں گے؟ قضیہ موجہہ میں صدق اور کذب کے ساتھ قضیہ صادقہ کب ہوگا، کاذبہ کب ہوگا، ہم اس کو کب سچا کہیں گے اور جھوٹا کہیں گے؟ تو یاد رکھنا، اگر یہ جہت قضیہ اس مادے کے مطابق ہوگا تو قضیہ سچا ہے، اور اگر یہ جہت قضیہ اگر اس مادے کے خلاف ہوگا تو قضیہ کاذبہ ہوگا، قضیہ جھوٹا ہوگا۔ اب دیکھو، اگر ہم نے یہاں پر حیوان ہونا، یہ حیوانیت انسان کے لیے ثابت ہے، چونکہ جس کیفیت میں ثابت ہے وہ ضروری ہونے کی ہے، تو ہم نے تعبیر بھی بالضرورت سے کر دیا، لہذا یہ جہت اس مادے کے مطابق ہے، تو یہ قضیہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ اور اگر یہ کہے کل انسان حجر بالضرورت، ہر انسان پتھر ہے ضروری طور پر، یہ پتھر ہونا ہر انسان کے لیے ضرورتاً بالضروری ثابت ہے، یہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو حجر ہونے کی جو نسبت ثبوت انسان کے لیے ہے، یہ تو امتناع کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ تو امتناع کی ہے، لیکن ہم نے اس کو یہاں ضرورت کا لفظ ذکر کیا۔ دیکھو، حجر ہونا انسان کے لیے ثابت ہونا یہ امتناع کے ثابت، اصل حقیقت میں امتناع کے ساتھ ثابت ہے خارج میں، اور ہم نے اس کو تعبیر کی ضرورت سے، تو یہ جہت اس مادے کے موافق نہ ہوا بلکہ کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا۔ اس لیے اس قضیے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کاذبہ ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ قضیہ جھوٹی ہے، اور پہلا والا قضیہ سچا۔ تو قضیے کے سچے اور جھوٹے ہونے کا دار و مدار جہت قضیہ کا مادہ قضیے کے ساتھ موافق اور مخالف ہونے پر ہے۔ اگر خارج میں، نفس الامر میں، واقعہ میں اگر جو کیفیت، جو نسبت محمول کی موضوع کے لیے ثبوت یا نفی پر کے لیے ہو، اگر جہت قضیہ اس کے موافق ہے تو قضیہ سچی ہے، اگر اس کے مخالف ہو تو قضیہ جھوٹی ہے۔ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل گیا؟ سچی کب ہوگی قضیہ سچا کب ہوگا اور جھوٹا کب ہوگا، کچھ پتہ چلا؟ تو یہ مرکب موجہات ہیں۔ ان موجہات میں جو کیفیت ذکر کی جاتی ہے، چونکہ کیفیات 4 قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی؟ 4 قسم کی کیفیات ہے بسائط میں، ٹھیک ہے، بسائط میں۔ پھر چونکہ مرکبات بسیطوں ہی سے بنتی ہے، اس لیے اگر بسیطہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، مرکبہ بنانا انتہائی آسان، مرکبہ بنانا انتہائی آسان ہے اگر بسیطہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مرکبہ بنتا بسیطے سے ہے، لہذا بسیطہ اگر سمجھ میں آ جائے مرکبہ آسان ہے۔ اور بسائط کل 8 ہیں، ٹھیک ہے، بسائط کل 8 ہیں۔ دیکھو، یہ ہے الموجہات یا قضیہ موجہات۔ اس کی 2 قسمیں ہیں موجہات کی، بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ اور مرکبہ۔ جو بسیطہ ہے، بتا دیا کہ کیفیات کل 4 ہیں، اور ان 4 سے 8 بن جاتی ہے۔ کیسے بنے گی؟ یہ جو بسیطہ ہے، یہ ان میں جو نسبت ثابت ہوگی یا تو بالضرورت کی ہوگی یا بالدوام ہوگی یا بالفعل ہوگی یا بالامکان ہوگی یا بالامتناع ہوگی۔ اگرچہ اس کا مناطق کا اعتبار نہیں کرتے،
خارج میں نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا وہ نہیں کرتے، لیکن 4 کو ذکر کرتے ہیں بالضرورت۔ اگر ضروری ہے تو پھر ضرورت کی ویسے 4 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 سے 4 بنتی ہے، تو 4 قسمیں ہیں ضرورت کی۔ وہ ضرورت یا تو ذاتی ہوگی، وہ ضرورت یا وصفی ہوگی، وہ ضرورت یا وقتی ہوگی۔ اگر وقتی ہے تو پھر وقتی کی 2 قسمیں ہیں، وقتی معین ہوگی یا وقتی غیر معین۔ وقتی معین ہوگی یا غیر معین ہوگی۔ اگر ذاتی ہے ضرورت ہے، یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری، یا محمول موضوع کے لیے ثابت سے سلب ہونا ضروری ہے، تو وہ ضروری ہونا یا ذاتی ہوگی یا وصفی ہوگی یا وقتی ہوگی۔ ذاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمول موضوع کے ذات کے لیے ثابت ہو۔ محمول موضوع کے لیے ثابت ہوگا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہوگا، جب تک کہ ذات موضوع موجود ہوگا محمول اس کے لیے ثابت ہوگا، یا محمول کی موضوع سے سلب ہوگا، نفی ہوگی جب تک کہ ذات موضوع موجود ہوگا، جب تک کہ ذات موضوع موجود ہوگا۔ جیسے کہ اسی مثال میں کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان بالضرورت، ہر انسان حیوان ہے بالضرورت۔ تو یہ حیوان ہونا انسان کی ذات کے لیے ثابت ہے، حیوان ہونا انسان کی ذات کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ یاد رکھنا جہاں بھی ذات موضوع آتا ہے نا، ذات موضوع، اس ذات موضوع سے مراد ہے افراد موضوع، ذات موضوع سے مراد ہے افراد موضوع۔ موضوع کے جو افراد ہوتے ہیں، جزیات، ذات موضوع سے جزیات موضوع مراد ہے یا افراد موضوع مراد ہے۔ اب یہاں موضوع کیا ہے؟ انسان۔ تو حیوان ہونا انسان کے لیے ثابت نہیں ہے، انسان کے افراد کے لیے، جزیات کے لیے ثابت ہے۔ اس لیے جب تک یہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، یعنی افراد موضوع، جب تک کہ موضوع کے افراد یعنی زید، عمر، بکر موجود رہیں گے، حیوانیت اس کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، حیوانیت کا ثابت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں جب ذات موضوع کے لیے اس کے موجود ہوگا، جب تک کہ محمول یا موضوع کا محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی ضروری ہو ذات موضوع کے لیے، یعنی افراد موضوع کے لیے، جب تک کہ ذات موضوع موجود رہے گا محمول ثابت ہوگا یا محمول کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ اگر قضیہ ایسا ہے کہ ضرورت ذاتی طور پر ثابت ہے، ذاتی کا مطلب وہی ہے جب تک ذات موضوع، اور ذاتی کا مطلب ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود رہے، جب تک کہ ذات موضوع موجود رہے گے تو محمول موضوع کے لیے ثابت ہوگی یا محمول کی موضوع سے سلب ہوگا، نفی ہوگی۔ اگر قضیہ ایسا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضروریہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ۔ اس لیے کہ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے سلب ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے۔ ذات موضوع سے مراد افراد موضوع، جب تک کہ موضوع کے افراد موجود رہیں گے محمول موضوع کے ان افراد کے لیے ثابت رہے گی،
یا محمول کے ان افراد سے سلب ہونا ضروری ہے. تو ذاتی کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی. دوسری ہے وصفی. وہ ضرورت وصفی ہوگی. وصفی کا معنی سمجھو گئی. وصفی کا معنی یہ ہے کہ موضوع محمول کے لیے ثابت ہوگا یا محمول کی موضوع سے نفی ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل رہے. جب تک کہ ذات موضوع ضروریہ مطلقی کی مثال کیا ہوگی؟ کل انسان حیوان بالضرورت. ٹھیک ہے. وصفی کی مثال ہو جائے گی جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل رہیں گے محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری یا محمول کی موضوع سے نفی ضروری ہوگی. جیسے کہ اس کی مثال ہے کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت مادام کاتب. کل کاتب. کاتب یہ موضوع ہے. متحرک الاصابع یہ محمول ہے. یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہوگا. ثابت ہونا ضروری ہے. لیکن محمول اس موضوع کے لیے نہیں. محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے جب تک کہ یہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل رہیں گے. ذات موضوع سے کیا مراد ہے؟ افراد موضوع. ذات موضوع سے مراد جب تک کہ افراد موضوع اس وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہیں گے تو اس وقت تک محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری یا محمول کی موضوع سے نفی ہونا ضروری ہے. جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہیں گے. ذات موضوع سے تو مراد افراد ہو گئے. وصف عنوانی سے مراد یہ ہے جو آپ کو موضوع کے طور پر یہاں عنوان کے طور پر لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وصف عنوانی. اور ذات موضوع سے مراد اس کے افراد ہیں. تو یہاں یہ جو کاتب ہے یہ ہے عنوان. کاتب کیا ہے؟ عنوان. آپ نے کسی شے کا عنوان دے دیا. آپ نے اوپر لکھ دیا الدرجۃ الثالثہ تو آپ نے اس درجے کو عنوان دے دیا ثالثہ کا. اور اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ اس ثالثہ کے افراد ہیں. تو یہ جو جتنے بھی افراد ہیں اندر یہ سب کے سب ان سب کا عنوان ہے ثالثہ. تو ہم کہیں گے شرط تعذیب لازم ہے جب تک کہ یہ ذات موضوع یعنی افراد موضوع اس وصف عنوانی ثالثہ کے ساتھ متصل رہیں گے. شرط تعذیب کا پیریڈ لازم ہے. آگے سمجھ میں یا ان کے لیے یہ درسگاہ لازم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو جب تک یہ افراد اپنے موضوع کے ساتھ متصف رہیں گے ان افراد کے لیے ایک عنوان دیا جاتا ہے. وہ اس عنوان کو کہتے ہیں وصف عنوانی. وصف عنوانی. یہاں کاتب سے مراد ذات موضوع سے مراد افراد موضوع یعنی کاتب کے افراد ہیں. زید عمر بکر جو کاتب ہیں وہ اس کاتب کے افراد ہیں. وہ ہے ذات موضوع. اور ان افراد کو جن عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہے کاتب. تو یہ کاتب اس کے لیے کیا ہو گیا؟ وصف عنوانی. وصف عنوانی. اب اوپر والی مثال میں دیکھو کل انسان حیوان. یہ انسان ہے یہ عنوان ہے اور اس کے افراد زید عمر بکر جو ذات موضوع ہے اس کے افراد کے لیے ان سب افراد کو ایک عنوان دیا جاتا ہے انسانیت کا. اس لیے یہ انسان ہونا انسانیت یہ وصف عنوانی ہے اور ذات موضوع یعنی افراد موضوع یہ ان کا عنوان ہے. تو جب تک انسانیت جب تک کہ ذات موضوع یعنی موضوع کے افراد انسان کے ساتھ متصل رہیں گے جب تک وہ افراد انسان رہیں گے حیوان ہونا اس کے لیے ثابت ہے. یہ ایک مثال سمجھا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھو کل کاتب متحرک الاصابع
جب تک کہ کاتب کے جو افراد ہیں زید عمر بکر، جب تک وہ کتابت کے ساتھ متصل رہیں گے، متصف رہیں گے، تو متحرک الاصابع ہونا اس کے لیے ثابت ہے، ان کی انگلیوں کا متحرک ہونا ثابت ہے۔ ذات موضوع کا وصف عنوان کے ساتھ متصل ہونا سمجھ میں آ گیا؟ جب تک کہ موضوع کے افراد اس موضوع کے عنوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ موصوف ہوں گے، محمول ثابت ہوگا یا محمول کی نفی ہونا ضروری ہے۔ مادام کاتباً، جب تک کہ کاتب رہیں گے، جب تک کہ وہ کاتب رہیں گے۔ مثال سمجھ میں آ گئی جی؟ اس لیے متحرک الاصابع ہونا کاتب کے لیے نہیں، کاتب کے افراد کے لیے ثابت ہے، جب تک کہ وہ کاتب کے افراد اس کتابت کے ساتھ مادام کاتباً، جب تک کہ اس کتابت کے ساتھ متصل رہیں گے، انگلیاں متحرک رہے گی، انگلیاں متحرک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ یہاں پر جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہو، جب ذات موضوع کو وصف عنوانی کے ساتھ قید لگائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ضرورت کی دوسری قسم وصفی ہے، ضرورت کی دوسری قسم وصفی ہے، جس کو کہتے ہیں مشروطہ عامہ، مشروطہ عامہ، مشروطہ اور عامہ۔ پہلا ضروریہ مطلقہ، ضروریہ ہے مطلقہ ہے۔ ضروریہ اس لیے کہ ضرورت کی قید کے ساتھ مقید ہے، ضرورت کی قید کے ساتھ مقید ہے، اس لیے ضروریہ ہے۔ اور مطلقہ اس لیے کہ اس میں وصف کی قید نہیں ہے کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ مقید ہوگا، اس میں یہ قید نہیں ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ موضوع یہ محمول موضوع کے لیے ثابت تب ہوگا جب یہ اپنے افراد کے ساتھ متصف ہوں گے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہوگا۔ یہ اس قید سے مطلق ہے، اس قید سے مطلق ہے، اس میں یہ قید لگی نہیں ہے۔ جب یہ قید نہیں لگی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مطلقہ کہتے ہیں۔ ضروریہ مطلقہ کی بات کر رہے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ کو ضروریہ مطلقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ضروریہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت کی قید لگی ہوئی ہے، اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہاں محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونے کو وصف عنوانی کے ساتھ مقید کرنے کی قید نہیں ہے، اس قید سے آزاد ہے، مطلق ہے اس سے، اس لیے اس کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ اور یہ دوسری مشروطہ عامہ ہے جو وصفی ہے، یہ مشروطہ عامہ ہے۔ مشروطہ عامہ کو مشروطہ عامہ اس لیے کہتے ہیں، مشروطہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شرط لگائی گئی ہے کس کی؟ کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ مقید ہوگا، وصف عنوانی ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل ہوگا تو محمول ثابت ہوگا یا محمول کی نفی ضروری ہے، تو اس میں چونکہ شرط لگائی جاتی ہے اس لیے مشروطہ کہتے ہیں۔ اور عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، مشروطہ خاصہ مرکبہ میں آئے گا، اس مرکبہ میں جو مشروطہ خاصہ ہے یہ مشروطہ عامہ اس سے عام ہے، اس لیے اس کو عامہ کہتے ہیں۔ مشروطہ عامہ سمجھ میں آ گئی؟ ضرورت کی دوسری قسم وصفی سمجھ میں آ گئی؟ ذاتی میں تو ذات موضوع جب تک موجود ہوگا محمول ثابت یا محمول کی نفی ذاتی، اور وصفی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل رہیں گے، جب تک کہ ذات موضوع یعنی افراد موضوع زید، عمر، بکر یہ کاتب کے افراد ہیں اور اس کو ذات موضوع کہا جاتا ہے، جب تک کہ یہ متصف رہیں گے وصف عنوانی کے ساتھ، کتابت کے ساتھ، تو محمول کا ثبوت اس کے لیے ضروری ہے یا محمول کی نفی اس سے ضروری ہوگی۔ یہ ہے مشروطہ عامہ، مشروطہ عامہ۔ تیسری قسم ضرورت کی ہے وقتی۔ پھر وقتی کی دو قسمیں ہیں، یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے وقت کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس وقت کے دو قسمیں ہیں، وقت معین ہوگا یا وقت غیر معین ہوگا۔ اگر وہ وقت معین ہے تو اس کو کہتے ہیں
وقتیہ مطلقہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ وقتیہ مطلقہ۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہو، کل قمر منخسف، کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، بینہ و بین الشمس، ہر چاند کے لیے گرہن کا ہونا ضروری ہے۔ قمر یہ موضوع ہے اور منخسف یہ محمول ہے۔ محمول موضوع کے لیے یہ گرہن ہونا ثابت ہے ہر چاند کے لیے۔ کب ہے یہ ضروری ہے ثابت ہونا؟ کب ہے؟ وقت حیلولۃ الارض، جب زمین حائل آ جائے، زمین کے حائل ہونے کے وقت میں، بینہ و بین الشمس، چاند اور سورج کے درمیان میں جب زمین حائل ہو جائے تو اس وقت چاند کے لیے گرہن کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ابھی ہمیں چاند میں روشنی نظر آتی ہے یہ خود ذات کے اعتبار سے روشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سورج طلوع ہے ایک مقام پر، یہ ہم سے سورج غروب ہو گیا، لیکن ہم سے غروب ہوتی ہے دوسری جگہ طلوع ہو چکا ہے، اس لیے چونکہ وہاں سورج طلوع ہے تو سورج کی روشنی چاند پر پڑ رہی ہے۔ جب چاند پر پڑ رہی ہے تو ہمیں چاند کیسے نظر آتا ہے؟ روشن نظر آتا ہے۔ سورج کا مدار الگ ہے، سورج الگ مدار میں حرکت کرتا ہے، یہ ہے سورج، ٹھیک ہے، اور یہ ہے مدار، دوسرا مدار ہے، ان میں یہ زمین ہے، پھر تیسرا مدار ہے، تیسرا مدار، اس میں یہ ہے چاند۔ تو سورج کا مدار، سورج جس مدار میں گھومتا ہے وہ اس کا خط اور ہے، زمین جس مدار میں گھومتی ہے اس کا خط اور ہے، اور چاند جس مدار میں گھوم رہی ہے چاند کا مدار اور ہے۔ لہذا دیکھو یہ زمین ہے، یہ ارض ہے، یہ ہے شمس اور یہ ہے قمر۔ یہ جو زمین والوں کو چاند روشن نظر آ رہا ہے تو ہم سے تو سورج غروب ہو گیا، لیکن چونکہ یہ سورج دوسری جگہ پر طلوع ہے اس لیے اس سورج کی روشنی چاند پر پڑ رہی ہے، زمین والے اس کو دیکھ رہے ہیں تو زمین والے سمجھ رہے ہیں کہ چاند روشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، چاند اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، زمین اپنے مدار میں 24 گھنٹوں میں اس کی اپنی حرکت بھی ہے، اس طرح حرکت بھی ہے، اور سال کے 365 دن میں اس کی ایسے بھی حرکت ہے، اپنی حرکت بھی ہے، گھوم رہی ہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ گھوم جاتی ہے، اور سال کے 365 دنوں میں یہ زمین اس مدار میں اس طرح گھومتی ہے۔ تو جب یہ زمین ادھر ہوتی ہے ہمیں سورج نظر آتا ہے، سورج طلوع ہے، لیکن جب یہ زمین ادھر پلٹا کھا لیتی ہے ہم نیچے چلے جاتے ہیں تو ہمیں لگ جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا۔ غروب نہیں ہوا، ہم غروب ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ ہم غروب ہو گئے، ہم نیچے چلے گئے، اور اب جو کائنات پیچھے ہے، امریکہ یورپ والے ممالک ہیں، وہ اوپر آ گئے، تو سورج ادھر لگا ہوا ہے اس لیے وہ سورج کے سامنے ہو گئے، وہاں سورج طلوع، یہاں غروب۔ ہم کہتے سورج غروب ہو گیا، سورج تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ہم غروب ہو گئے۔ پھر زمین پلٹا کھاتی گھومتی گھومتی 24 گھنٹوں میں گھوم جاتی ہے، لہذا ہم جب ادھر اوپر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ سورج نہیں، ہم طلوع ہوتے ہیں۔ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، سورج کی اپنی حرکت ہے، سورج خود اپنے مدار میں گھومتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ادھر اس طرح بھی گھوم رہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اور مدار میں بھی گھومتے ہیں۔ یہ مدار میں گھومنا ہمارا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہم یہاں سورج کے قریب ہیں، ہم جب اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہاں جب ہوتے ہیں نا، یہاں پر یہاں پر یہاں پر، یہ جون جولائی ہوتا ہے، مئی جون جولائی، اس سے سورج کے قریب ہو جاتے ہیں تو سورج کی روشنی، گرمائش، تپش ہم پر براہ راست پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اف بہت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، گرمی ہے۔
تو وہ زمین حرکت کرتے کرتے جب سورج کے قریب پہنچ جاتی ہے، جون جولائی، مئی جون جولائی اگست، ٹھیک ہے، پھر یہ زمین جب حرکت کرتے کرتے سورج سے ادھر آ جاتی ہے، جیسے کہ الحمدللہ آ گئی ہے اور آ رہی ہے تو یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ مہینے ہوتے ہیں ہم سورج سے دور پڑ جاتے ہیں، اس لیے سورج کی روشنی کم ماند ہو جاتی ہے، نہیں پہنچتی، اس لیے زمین پر ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی سے اللہ بچائے اس لیے اللہ بچا دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہ زمین گھوم رہی ہے، کدھر آ گئی، ادھر آ گئی، یہ نہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنا مطلب، کل فی فلک یسبحون، ہر اپنے فلک میں گھوم رہے، ہر چیز اپنے فلک میں گھوم رہے، دوسری جگہ نہیں جاتی، اس لیے اپنی جگہ پر رہو، دوسروں کی جگہ پر قبضے نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پر ابھی جو ہمیں سورج، دیکھو چاند جو نظر آ رہی تھی روشن ہونا، یہ اس وجہ سے تھا، لیکن جب یہ زمین گھومتے گھومتے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گھومتے گھومتے ادھر چاند آ گئی ہے، ادھر زمین آ گئی، بالکل سورج کے محاذات میں اور چاند کے محاذات میں، تو اب دیکھو اب یہ چاند ہمیں، سورج اور چاند کے درمیان میں زمین حائل ہو گئی، اب سورج کی روشنی براہ راست چاند پر نہیں پڑ رہی، تو ہم چاند گرہن ہو جاتی ہے، چاند پر اندھیرا چھا جاتا ہے، حالانکہ رات کا وقت ہے، چاند طلوع ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پر تاریکی آ گئی، چاند تاریک ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں چاند گرہن ہو گیا۔ وہ گرہن اس لیے کہ زمین ان کے درمیان میں اور سورج کے درمیان میں آ گئی، اب سورج کی روشنی اس پر براہ راست نہیں پڑ رہی، اس لیے جب روشنی نہیں پڑتی تو چاند پر اندھیرا تاریکی چھا جاتی ہے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ہر چاند کے لیے منخسف ہونا ضروری ہے، کب ضروری ہے؟ جب زمین اس کے اور چاند کے درمیان میں، سورج اور چاند کے درمیان میں جب زمین حائل ہو جائے تو پھر چاند کے لیے گرہن کا ہونا ضروری ہے، گرہن کا ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ خاص وقت میں ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، بس وہی خاص وقت ہے جب زمین حائل ہو جاتی ہے، اس وقت میں ہے۔ وقتیہ سمجھ میں آ گیا؟ وقتیہ مطلقہ، وقتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں محمول موضوع کے لیے ثابت ہونا یا محمول کی موضوع سے جو سلب ہے یہ ضروری ہے اور خاص وقت میں ہے، وقت معین میں ہے، وقت معین میں ہے۔ اس کا سالبہ بن جائے گا کلو لا شیء من القمر، لا شیء من القمر بمنخسف، بمنخسف بالضرورت وقت التربیع، وقت تربیع، تربیع کے وقت میں کسی چاند کے لیے گرہن کا نہ ہونا ضروری ہے، تربیع کے وقت میں۔ دیکھو ہم محمول کی موضوع سے سلب کر رہے ہیں، منخسف ہونا چاند کے لیے نہیں ہے، کوئی چاند منخسف نہیں، اور نہ ہونا ضروری ہے، کب ضروری ہے؟ جب تربیع کا وقت ہو، تو خاص وقت ہے تربیع، اور تربیع کہتے ہیں جب درمیان میں سورج زمین حائل نہ ہو، جب سورج اور چاند کے درمیان میں جب زمین حائل نہ ہو تو پھر وہاں اس کو کہتے ہیں تربیع، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کو تربیع کہتے ہیں۔ آ رہے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے سالبہ کی مثال۔ تو محمول کا موضوع سے سلب ضروری ہے تربیع کے وقت میں، تربیع خاص وقت ہے، تربیع کیا ہے؟ خاص وقت میں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کو وقتیہ کہتے ہیں، اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لادوام ذاتی کی قید سے، لادوام ذاتی کی قید سے مقید نہیں ہے، جیسے کہ مرکبے میں آئے گا، چونکہ لادوام ذاتی کی قید اس میں ہے نہیں، اس لیے اس قید سے یہ آزاد ہے، مطلق ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مطلقہ، وقتیہ مطلقہ۔ چوتھی ہے غیر معین وقت ہو، جب وقت غیر معین ہو تو اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں محمول موضوع کے لیے ثابت ہو یا محمول کی موضوع سے سلب ہو
وقت منتشر میں، منتشر مانا غیر معین، وقت منتشر میں، وقت متعین نہیں، یہ غیر معین ہے، منتشر ہے. جیسے کہ کل انسان متنفس، کل انسان متنفس وقتم بالضرورت، وقتم وقتم بالضرورت، بالضرورت آگے پیچھے جہاں لگاؤ، بالضرورت کل انسان متنفس وقتم، یا کل انسان متنفس بالضرورت وقتم، کسی بھی وقت میں، کوئی متعینہ وقت نہیں ہے. ہر انسان متنفس ہے، سانس لینے والا ہے، وقتم کسی بھی وقت میں، اور ہر انسان کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے کسی بھی وقت میں. اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ. کوئی کا 4 قسمیں سمجھ میں آئے گی؟ تو بسیطہ میں ضرورت ہے، ضرورت کی 3 قسمیں ہیں، ذاتی، وصفی، وقتی. ذاتی میں ذات ثابت ہوگی، محمول موضوع کے لیے ثابت ہوگی جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، تو ذاتی سے ذات موضوع موجود ہونے کی طرف اشارہ. اور وصفی سے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصل رہے یا متصف رہے، ملا ہوا رہے، تو محمول ثابت یا محمول کی نفی ہوگی. اور وقتی کا مطلب پھر 2 ہے، وقتی کی 2 قسمیں ہیں، وقت معین ہوگی یا وقت غیر معین ہوگی. جاوید جوہرات استاد جی بلا رہے ہیں.